عزیز مومنات، آپ کو معلوم ہے کہ یہ الوداعی مجلس سے ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے روزہ عاشور سے کم نہیں ہوتا۔ فرق یہ ہے کہ ایک وہ دن ہے کہ جہاں زینب جا رہی ہے اور 40 پر زینب فاتح ہو کر لوٹ رہی ہے۔ اور کل بھی جملے کا احتیاط دہرا رہی ہوں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو جناب زینب کی فتح کا نقارہ ہے 40 میں۔ اس لیے میں ایک چھوٹا سا ایک پیغام آپ کو دے دوں کہ آج کل بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنے کروڑوں جمع ہو رہے ہیں اور ابھی تک امام کے 313 پورے نہیں ہو پا رہے، تو کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اتنے زیادہ آ رہے پھر بھی نہیں ہو رہے، کیا ان میں خلوص نہیں ہے؟ تو وہ اپنی سادگی میں اور اپنے دل کی بات بیان کر رہے تھے، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو ایک جز بتاتی چلوں کہ یاد رکھیے کہ اصحاب میں اور انصار میں فرق ہے۔ انصاران امام میں اور اصحاب امام میں بہت فرق ہے، اور کرنی تو چاہیے، لیکن ہماری دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے ناصران میں شامل کیجیے، اس لیے کہ اصحاب تو بے شک و لا ریب 313 ہے۔ فرمان رسول ہے کہ اتنے ہوں گے اس کے کہ جتنے میرے بدر میں تھے، اور بدر میں کتنے تھے؟ 313۔ تو اب شکوہ ہے کہ اب تک وہ 313 پورے نہیں ہو رہے۔ وہ فضیلتیں اور فضائل جو اگر آپ سنیں کہ امام نے کیا فرمایا ہے اپنے اصحاب کے لیے کہ کیسے ہوں گے، بس ایک جملے میں صرف میں پیغام کے طور پر عرض کر رہی ہوں کہ اگر ہم نا امید ہو جائیں کہ ہم تو اتنے سارے مل کر بھی 313 سے کہیں زیادہ ہو جائیں گے تو دعا کرنا ہی چھوڑ دی جائے، نہیں، ہم اصحاب میں نہیں، مولا ہمیں اپنے ناصروں میں، اپنے مددگاروں میں شامل کیجئے۔ بالکل شروع میں اگر آپ کو یاد ہو، جنہوں نے سنا ہو میری گزارش، تو میں نے ناصران امام حسین پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی تھی، تو وہ ناصران امام حسین تھے، اور کیسے کیسے تھے کہ ایک لمحہ پہلے امام کے قتل سے ایک لمحہ پہلے آئے ہیں اور شہداء کربلا کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ تو یہ اصحاب نہیں تھے، یہ ناصران امام حسین تھے جو حسین کے مددگار بن کے حسین پر جان قربان کر رہے تھے۔ تو ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ مولا ہمیں ناصروں میں شمار کر لیجئے۔ اور امام کا فرمان ہے چڑھ امام کا کہ جو شخص روزانہ 40 روز تک لگاتار دعا عہد پڑھے، یہ پیغام میں کئی روز سے دے رہی ہوں کہ دعا عہد پڑھے 40 روز تک، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ناظر امام میں شامل ہو۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امام نے اتنی بڑی جنگ فقط 313 اصحاب کے ساتھ لڑنی ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے نا کہ امام کے اصحاب کے فضائل کیا ہے، امام نے کہا جانتے ہو جس وقت امام پکاریں گے تو جب اصحاب آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ ایسے آئیں گے کہ اگر وہ بستر پر سو رہے ہوں گے تو ان کے بستر ان کی سواری بن جائیں گے، اور ادھر امام پکاریں گے، وہ صبح جب بیدار ہوں گے تو اپنے آپ کو کعبے میں پائیں گے، خانہ کعبہ کے حرم میں پائیں گے، اور اگر وہ دن میں ہوں گے تو پھر بادل ان کی سواری بن جائیں گے، اور وہ بادلوں پر سوار ہو کر اصحاب امام کی رکابت تک پہنچیں گے۔ تو یہ تو اصحاب ہے۔ اور کہا کہ جانتے ہو اصحاب کیسے ہیں؟ کہ جو سوتے نہیں ہیں ان کی راتیں عبادتوں میں گزرتی ہیں، ان کے بدن عبادت الہی سے لرز رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھوڑوں کو امام کی نصرت کے لیے ہمہ وقت تیار رکھتے ہیں۔ یہ ہے اصحاب۔ تو اگر اصحاب ایسے ہیں تو اگر اصحاب نہ صحیح، اور یاد رکھیے جو اصحاب ہے یہ دراصل اگر میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہوں تو امام کے کمانڈر ہے، امام کے سپہ سالار ہیں، جو امام کو دیکھ سکتے ہیں، جو امام کے، اور آپ کو معلوم ہے کیا کیا فضائل بتاؤ، میں نے کچھ اور پڑھنا تھا کہ امام کے لیے، اصحاب کے لیے کیا، امام کو آپ سمجھیں گی، امام کے اصحاب کے لیے لکھا جا رہا ہے کہ جب وہ بادلوں پر سوار ہوں گے تو اپنی پرواز اتنی ان کی بلند ہو جائے گی کہ ان کی سر امام کی نالین سے مس ہو رہے ہوں گے، اور وہ بار بار امام کا حصار بنا بنا کر اپنی جانیں امام پر قربان کرنے والے ہوں گے۔ تو بھائی اصحاب تو 313 ہیں، پھر ناصروں کا کیا ہوگا؟ اور بچپن کے جملے مجھے آج بھی یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی لشکر ترتیب دیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے جز ہوتے ہیں، کوئی مرہم پٹی کرنے والا ہوتا،
کوئی سپاہیوں کو پانی پلانے والا ہوتا ہے، کوئی سپاہیوں کے جوتے سینے والا ہوتا ہے، کوئی ہتھیاروں کو سجانے والا ہوتا ہے، کوئی رکابوں کو تیار کرنے والا ہوتا ہے. تو اتنی ہی دعا کر لیجئے کہ مولا ہمیں ان نالین سیدھی کرنے والوں میں شمار کر لیجئے جو آپ کے ناصرین، آپ کے ساتھ لشکر میں شامل. تو اب کسی بھی طرح، تو اب میں بات کو واپس لے آتی ہوں. ایک لفظ ہے 40 کا ہنسا، اور کیونکہ یہ امام کا 40واں ہے، اور یہاں پر ایک اور بھی پیغام، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام عزا 40 روز کے امام حسین سے مخصوص. اب ہو یہ رائے معذرت کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے آگے دست بستہ، مگر میں تو اپنا عقیدہ اور جو ہمیں پیغام ملتے ہیں کتابوں سے میں تو وہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ 40 روز کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب اس کی دلیل میں آپ کو دوں کہ کیونکہ یہ جو لفظ چہلم ہے، یاد رکھیے کہ صرف حسین سے منسوب ہے. اگر ہم دیکھیے کریم گھرانہ ہے، اب اگر آپ رمضان سے چہلم کا انتظار کریں، جناب سیدہ سے کے چہلم کا انتظار کریں، اور آپ ایام عزا میں ہی پورا سال رہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے نا 2 سال تک مدینے کے گھروں میں چولہے نہیں جلے تھے، شادیاں نہیں ہوئی تھی، کوئی خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، جب تک کہ حرملہ کا سر نہیں آیا تھا، ابن زیاد کا سر نہیں آیا تھا. اور جب امام نے دیکھا کہ اہل مدینہ نے ایسا ساتھ دیا ہے کہ ہمارے غم میں 2 سال تک غمگین ہے، تو امام نے کہا خوشیاں مناؤ، گھروں میں شادیاں کرو، گھروں میں خوشیاں مناؤ. مخصوص کر دیا کہ جو دن عزا کے ہیں وہ عزا کے ہیں. تو اگر آپ اس ترتیب سے آئمہ کے چہلم منانے لگیں گے تو مجھے بتائیے کہ کب ہمارے گھر میں وہ خوشیوں کے دن آئیں گے؟ اس لیے کہ سادات پر واجب ہے اپنے نسل کو بڑھانا، اس طرح تو نسلیں محدود ہو جائیں. لیکن میں آپ کو وہ بات کر رہی ہوں کہ میں جس کی دلیل رکھتی ہوں. کسی شخص نے پوچھا کہ اے مولا یہ بتائیے کہ کیا ایسا ہوا کہ جب مولائے کائنات کی شہادت ہوئی تو اتنی جلدی خبر دوسرے شہروں میں کیسے پہنچی مولائے کائنات کی؟ تو اب یہ سوال کون کر رہا ہے اور جواب کون دے رہا ہے؟ حشام نے سوال کیا تھا اور جواب امام محمد باقر علیہ السلام دے رہے ہیں. اور اس نے سوال ایسے کیا کہ جو سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں وہ سوال کرنا صرف مجھے زیب دیتا ہے، اور جو جواب ہے وہ جواب دینا صرف آپ کو زیب دیتا ہے. کہا یہ بتائیے کہ جب آپ کے دادا مولائے کائنات کی شہادت ہوئی تو اتنی جلدی خبر اور شہروں میں کیسے پہنچی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے دادا میرے جد مولائے کائنات کی شہادت ہوئی تو دنیا میں کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے نیچے سے خون نہ نکلتا ہو. پوری روئے زمین پر جو پتھر جو شجر دیکھا جاتا تھا وہاں سے خون نمودار ہوتا، اور پورا دن اور پوری رات یہ منظر اہل زمین نے دیکھا. تو حشام نے کہا کہ کیا یہ منظر کسی اور جگہ بھی دیکھا گیا؟ کہا ہاں، کہ جب حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی گئی تب اسی طرح زمین اور آسمان روئے. کہا اس کے بعد کہا جب موسیٰ کے وسیع جناب شمون کو شہید کیا گیا تو تب بھی زمین اسی طرح سے روئی، یعنی ہر پتھر کے نیچے سے خون آتا تھا. کہا اس کے علاوہ کہا جب حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا تب بھی زمین نے خون بہایا. کہا ان کے وسیع جناب یوشع کو جب قتل کیا گیا تب بھی زمین نے خون بہایا. یہاں تک کہ جب وسیع رسول کو قتل کیا گیا تب بھی زمین نے خون اگلا. کہا یہ کب تک ہوا؟ کہا 1 دن اور 1 رات. تو اب میں آپ کو فرمان رسول سناتی ہوں. فرمان مولائے کائنات ہے کہ ایک روز راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مولائے کائنات موجود تھے کہ سامنے سے امام حسین تشریف لائے. امام نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی اور کہا نہیں روئی زمین اور نہیں رویا آسمان یہاں تک کہ انہیں مہلت بھی نہیں ملی. اور یہ کہنے کے بعد امام نے کہا سوائے اس مضمون کی کہ جس کے لیے زمین بھی روئے گا اور آسمان بھی روئے گی اور 40 روز تک روئے گی. تو اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ علی کی ضربتیں جو شہادت کا دن ہے اس دن زمین بھی روئی آسمان بھی رویا. لیکن مظلوم کربلا وہ مظلوم ہے کہ جس کی شہادت پر زمین اور آسمان 40 دن تک روئے. اب امام سے پوچھا کہ مولا زمین اور آسمان کا رونا کیسا ہوتا ہے؟
आसमान कैसे रोता है? कहा याद रखो कि जब आसमान रोता है तो उस पर ग्रहण आ जाता, और जब वो तुलू होता है तो वो सुर्ख रंग का तुलू होता है, और जब वो गुरूब होता है तब भी सुर्ख रंग का, और उसके चारों अतराफ में सुर्खी छाई रहती। और जब मेरा जद हुसैन कत्ल हुआ तो रोजे आशूर तक, आशूर से 40 रोज तक जमीन और आसमान रोए। कहा मौला जमीन कैसे रोती है? कहा ऐसे कि जहां से पत्थर उठाया जाता था, जहां कोई पहाड़ नजर आता था, जहां कोई शजर था, कोई चीज ऐसी न थी सिवाय 3 के। हमने कहा सिवाय 3 के रुए जमीन पर हर शय रोई। कहा मौला वो कौन सी 3 चीजें हैं? कहा एक बसरा, एक दमिश्क और तीसरी आले उस्मान। सिवाय इन 3 के रुए जमीन पर हर ज़ीरू हुसैन के गम में 40 दिन तक रोया। तो अब आपको समझ आई है कि 40 रोज हुसैनी मजलूम से मंसूब है। क्यों? क्योंकि 40 का हिस्सा इंतहाई है जाता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि अब मैं आपको थोड़ा सा आगे पहलू मैं आपको बताऊं। इमाम हुसैन की ज़ियारत का, कल भी आपके सामने ज़ियारत की ही बात हो रही थी, आज फिर मैं उसी जो रह गया था उसको बयान करना चाहती हूँ कि इमाम हुसैन की ज़ियारत का क्या मकाम। रसूल तशरीफ फरमा है और बोसे ले रहे हैं इमाम हुसैन के गोद में बिठाकर। ऐसे में जनाब आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपको अपने इस लाल से बड़ी मोहब्बत है। कहा क्यों ना हो कि जो इसकी कब्र पर भी जाएगा उसको मेरे हजों में से, यानी रसूल के हजों में से एक हज का सवाब मिलेगा। तो अब ताज्जुब से कहा अच्छा आपके हजों में से एक हज का? अब रसूल के हज की बात नहीं है, रसूल के मकबूलियत वाले हज की बात हो रही है। कहा नहीं, उसे 10 हज का सवाब मिलेगा, मेरे 10 हज का। तो अब हैरान हूं। कहा अच्छा 10 का? कहा नहीं 20 का। तो अब इमाम फरमा रहे, क्योंकि इमाम से रिवायत चलती आ रही है ना, इमाम ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन का ताज्जुब बढ़ता जा रहा था और रसूल तादाद बढ़ाते जा रहे थे, यहां तक कि जब ताज्जुब रुक गया और हैरत का ये आलम था कि उसके आगे जब जनाब आयशा की जबान गुम हो गई तो बात यहां पर रुकी कि हुसैन की कब्र की जियारत करने वाले को रसूल के हज और उम्रे में से 90 हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। मोमिनात, ये वो हस्ती है कि तारीख ने लिखा है, रिवायत सनद के साथ बयान हो रही है कि इमाम ने इरशाद फरमाया, याद रखो कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई, अब शहीद हुए, तो दोज़ख इतनी जोर से चीखी कि करीब था कि फट जाए और किसी से काबू में नहीं आती थी। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद कत्ल हुआ तो दोज़ख इस कदर जोश में आई, इस कदर जोश में आई कि वो हिलने लगी। यहां तक कि जो निगहबान दोज़ख थे वो उसे काबू न कर पा रहे थे और इज़्ने इलाही से जनाब जिब्राईल दोज़ख के करीब आए और उसके बाहर निकलते हुए अंगारों को अपने हाथ से रोका, यहां तक कि वो पुरसुकून हो गए। यानी इतना जोश है कातिलाने हुसैन को अपने अंदर समाने के लिए कि मुंतजिर है कि ये आए। तो अब वो बड़ा ही प्यारा किसी ने शेर कहा है कि दुआ करो कि दोज़ख तुम्हें कबूल कर ले। जो तुम्हारा हाल है कि ये भी दुआ करो। आपको क्या लगता है अगर दोज़ख है तो क्या दोज़ख हर शय, अल्लाह ने हर शय पर विलायत अली को नाजिल किया है, दोज़ख हो या जन्नत। क्यों? क्योंकि ताबे है हुक्म इलाही के। अभी दोज़ख कोई बुरी चीज थोड़ी है, दोज़ख पर तो आपको सुबह शाम सलाम भेजना चाहिए कि ये आवाज का है कि जहां कातिलाने हुसैन मिलकर बैठेंगे और मिलकर एक दूसरे पर आते हुए अजाब का मुशाहिदा करेंगे। और आप जानती हैं अजाब की एक छोटी सी रमक मैं आपको बताऊं कि इमाम का फरमान सारे आपको सुना रही हूं। इमाम ने फरमाया, जानते हो हर कातिल हुसैन को एक अंगारे के संदूक में बंद कर दिया जाएगा और उस अंगारे से वो जलेगा। जब वो जलेगा और चीखें बुलंद होंगी
تو دوزخ لرزے گی، اور لرزنے کے بعد جب ان کے اوپر کی کھال اتر کر جل جائے گی تو پروردگار عالم کے اذن سے ان کے بدن پر دوبارہ جلد آئے گی اور دوبارہ اس جلد کو جلایا جائے گا اور وہ اس کی شدت کو محسوس کریں گے۔ جانتی ہیں مومنات، اس قدر جوش میں آتی ہے قاتلان حسین کو اپنے اندر سمانے پر کہ یہاں تک ہے کہ اتنا لرزتی ہے دوزخ کہ اس کے قریب ہے انگارے زمین پر آ جائیں۔ اور یہ میں آپ کو خطابت نہیں، میں آپ کو فرمان سنا رہی ہوں۔ امام کا فرمان ہے کہ جب قاتلان حسین، اور بابا دیکھیں آخری وقت میں زلزلے کیوں آئیں گے؟ اس لیے امام نے فرمایا کہ جب دوزخ لرزتی ہے تو اس کی شدت زمین پر محسوس ہوگی۔ کیسے؟ کہ زمین میں زلزلے آئیں گے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجیے آخری زمانے میں، یا میں یہ کہہ لوں کہ زمانہ رجب میں جب امام قاتلان امام حسین کو نگاہ امام کے سامنے قتل کرتے جائیں گے، واصل جہنم میں بھیجتے جائیں گے، تو اس وقت زمین کے ساتھ ساتھ دوزخ بھی لرز رہی ہوگی، یہاں تک کہ زمین پر اتنے زلزلے آئیں گے کہ زمین بھی اس کی شدت سے پھٹ جائے گی۔ تو آپ بس میں بات کو آپ کو تمام کر دوں، کیونکہ مظلوم کا چہلم ہے اور صرف حسین کا چہلم نہیں ہے، یہ بہت بڑا چہلم، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے۔ مومنات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو فقط 2 چھوٹے چھوٹے معجزات امام حسین کے بیان کرنا چاہ رہی تھی، وہ بات میری کہیں اور پہنچ گئی۔ بہرحال امام وہ کریم ہستی ہے کہ جس کی خاک بھی اگر کفن میں چلی جائے تو کفن میلا نہیں ہے۔ ایک شخص بڑا گناہگار تھا، بڑا فاسق تھا، شرابی تھا، ہر برا کام انجام دیتا تھا، یہاں تک کہ کیونکہ مال و دولت اس کے پاس بہت تھی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کی کہ دیکھو میرے پاس مال و دولت بہت ہے، تم ایسا کرنا جب میں مر جاؤں تو مجھے ایسا کرنا نجف میں دفنا دینا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس بچنے کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جتنا میں گناہگار ہوں۔ اور کیونکہ وصیت تھی، گھر والوں نے اسے غسل و کفن دیا، تیار کر کے اس کا جنازہ نہ جانے کہاں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نجف پہنچے۔ ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر مولا کائنات نے نگہبان ملائکہ کو حکم دیا اور خدام کے خواب میں آ کر حکم دیا، اور ایک خادم کے نہیں جتنے خدام تھے سب کو حکم دیا کہ دیکھو کل ایک ایسے فاسق اور فاجر شخص کا جنازہ آئے گا کہ جو کسی بھی صورت اس لائق نہیں ہے کہ اس زمین میں دفنایا جائے، تو اب وہ آئے تو اسے واپس نکال دینا۔ صبح کو سارے خدام جمع ہوئے، ایک دوسرے کو خواب سنایا، سب نے کہا ہم نے سب نے یہی خواب دیکھا۔ تو اب انتظار کرتے رہے مگر جنازہ نہیں آیا۔ حیران ہوئے کہ مولا کا فرمان ہے اور جنازہ نہ آیا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال وہ رات گزر گئی، عالم خواب میں پھر دوبارہ مولا کائنات تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو آج وہ جنازہ آ جائے، اور جب آج وہ آئے تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس جنازے کو تم نجف میں لے آنے کی اجازت دے دینا، اور صرف اجازت نہیں دینا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کر کے اسے بہترین جگہ پر تدفین کرنا۔ تو اب ایک خادم نے دست بستہ عالم خواب میں پوچھا کہ مولا اس کی کیا وجہ کہ کل آپ کا حکم اور تھا اور آج آپ کا حکم اس پچھلے حکم کے بالکل برخلاف ہے، مولا اگر آپ اجازت دیں تو ہم پوچھ سکتے ہیں؟ امام نے کہا بالکل، اس کی وجہ ہے کہ وہ شخص اتنا گناہگار تھا کہ اس کا بدن اس لائق نہیں تھا کہ اس پاک زمین میں دفنایا جائے، لیکن جب اپنے گھر سے جب نکلے تھے تو نجف کی نیت سے نکلے تھے تو ہم نے تمہیں خبردار کر دیا، لیکن کیونکہ اس علاقے کے نہیں تھے راستہ بھٹک گئے، بھٹکتے جنازے کو لیے وہ وہاں پہنچ گئے جو کربلا کی زمین تھی، اور ایک آندھی ایسی آئی، جنازہ کاندھوں پر ایک آندھی آئی، اب جو آندھی آئی اور خاک کربلا اڑی، اور جو خاک کربلا اڑی تو اس کے جنازے پر آ کر کچھ خاک بیٹھ گئی، اس خاک کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کے تمام گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیا ہے، اور جب اس کے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیا ہے اور اس کے بدن پر خاک شفا آ گئی ہے، تو اب اس کا بدن اس لائق ہو گیا ہے کہ اسے نجف کی زمین میں جگہ مل سکے۔ تو یہ کریمی ہے میرے مولا کی۔ اور بس ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی مجلس کو تمام کر دوں گی۔ بے شک حسین سارت اللہ ہے،
اور آپ ان کو سلام کرتے بھی یہی ہیں کہ السلام علیکم سار اللہ. سار اللہ، سار کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ یعنی اللہ کا خون. اور یہ میں نے ابھی مجھے آنٹی کہہ رہی تھی کہ آپ امام حسین کے فضائل کم پڑھے جاتے ہیں، تو میں یہ جملے کہہ کر پھر آگے بڑھ جاؤں کہ سار اللہ، اللہ کا خون جو بدن نہیں رکھتا تو خون کیسے رکھے گا؟ تو اب کیوں ہے حسین سار اللہ؟ کیوں کوئی اور خون نہیں ہے؟ اس لیے کہ خون انسان کے پورے وجود کو ظاہر کر دیتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، سائنس بتا رہی ہے کہ خون کا ایک قطرہ آپ کی اچھائی بھی بتا دیتا ہے، آپ کی برائی بھی بتا دیتا ہے. خون آپ کا ڈی این اے بھی بتا دیتا ہے، خون آپ کی شناخت بتا دیتا ہے، خون آپ کے اندر کی بیماری بتا دیتا ہے، آپ کے خون کا جو لیول ہے وہ بتا دیتا ہے. تو خون کیا ہے؟ خون شناخت کا ذریعہ ہے. اور حسین ہے سار اللہ، یعنی حسین وہ ہے کہ جو پہچان ہے اللہ کی. خون سے مراد یہی ہے کہ جو کچھ کائنات میں وحدانیت کے لیے ہے، جو کچھ توحید کا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر آؤ اور آ کر قبر حسین پر لگی ہوئی اللہ کے نام کی تختی سے سمجھ جاؤ کہ یہ سار اللہ ہے، یہ اللہ کی شناخت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے پہچان کا ذریعہ ہے.